دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کا اختتام ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی ملی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ فرمایا دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہے، راحت ہے، تکلیفیں بھی ہیں، صحت ہے، بیماری بھی ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اگر آدمی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو آخر کار کبھی نہ کبھی مشکلات بھی آتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر تکالیف پہنچی ہیں، سب سے زیادہ۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے، اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت وہ تھا جب آپ احد سے لوٹ کر آ رہے تھے۔ آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ خود زخمی ہوئے، آپ کے شہید تھے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کو بہت صدمہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، اس سے بھی زیادہ مشکل وقت گزرا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی حیران ہو گئی، اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب عامۃ الحزن تھا، غم کا سال تھا، میرے چچا جو میرے ڈھال بنے ہوئے تھے ابو طالب انتقال ہو گیا، پھر گھر کے اندر میرے لیے ایک سہارا تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے طائف کا رخ کیا، 28 دن رہا، آخر کار انہوں نے شریر بچوں کو میرے پیچھے لگا کر پتھر مروائے، میں بھاگتا رہا۔ وہ میری زندگی کا مشکل ترین وقت تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک پیغام دیا، جب مشکلات آتی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ شور شرابہ، واویلا، خوب لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، طائف کے وقت جب واپس اطمینان ہوا، کچھ دعا مانگی، اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی کہ میں نے صحیح انداز سے، حکمت سے ان کو بات نہیں پہنچائی، شکایت اپنی کی، ان کی نہیں کی۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ چاہیں اس بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، پیس دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے۔ یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض لا کے پیش کی، بھیڑیا کھا گیا، خون بھی لگا ہوا ہے، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے قمیض تو کہیں سے پھٹی بھی نہیں، خون لگا ہوا ہے، تو یوں کہا کہ میں شکایت کرتا ہوں اللہ کے سامنے، بس میں اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتا ہوں۔
حالات آتے ہیں، کبھی کبھی بہت مشکل حالات آتے ہیں، لیکن صحابی فرماتے ہیں ناگواری میں ہم نے خیروں کی خیر کو پایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، پسوڑے آتے ہیں، اٹکاوے آتے ہیں، دہش کے دہانے کھلوانے کے لیے اللہ کا انداز ہے یہ دینے کا۔ مشکلات آتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسی مشکل آن پڑتی ہے، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں۔ مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہاں مشکل آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہیں؟ نہیں، اللہ کے سامنے بات رکھنی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی دولت ہے، آسانی، خیریت، سلامتی، اور ہم سے کہا گیا اس کو مانگو اللہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بتایا کہ دیکھو اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محلے میں آئے، رمضان کا مہینہ، قرآن ختم تھا، دعا کے لیے ان کو بلایا گیا تو مجمع سے پوچھا دیکھیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیا مانگنا چاہیے؟ لوگوں سے پوچھا جو بیٹھے تھے مجمع، مختلف چیزیں بتائیں، یہ مانگ لیں، یہ مانگ لیں۔ اس پر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے آسانی مانگو، خیریت مانگو، سہولت مانگو، سلامتی مانگو، بڑی نعمتیں ہیں۔ ہاں مانگنا یہ ہے، لیکن رضا بالقضاء، جو اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ کی طرف سے آ جائے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، صحابہ کی ایک جماعت پر، پوچھا کیا حال ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں، پکے مومن ہیں۔ پوچھا کیسے؟ عرض کیا اللہ کے رسول خوشحالی آتی ہے، حالات سازگار ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حالات غیر سازگار ہو جاتے ہیں، ناموافق ہو جاتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے ہو۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، فرمایا سارے جمع ہو جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ سارے جمع ہو جائیں، نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ اور تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو ہونا ہے، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں جب پریشانی آئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی التوبہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، لیکن ایک صحابی فرمانے لگے ایک مجلس میں میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضور استغفار کر رہے تھے، میں گننے لگا کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اور مجلس ختم ہوئی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پورا کر لیا۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے استغفار کو لازم قرار دو، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مشکل آ جائے، آدمی اپنا حوصلہ نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی کا مشکل ترین وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا افاقہ ہوا، میں نے اجازت مانگی، میرا ایک گھر قباء کی طرف تھا، فاصلے پر تھا، میں وہاں چلے جاؤں، حضور نے اجازت دے دی، میں چلا گیا۔ اگلے دن چاشت کے قریب خبر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میں پیدل وہاں سے گھر سے نکلا، دوڑتا ہوا، یہ کہتا ہوا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر جب مسجد نبوی پہنچا تو عجیب حال تھا، سارا جو مجمع تھا عجیب حال۔ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کے اندر اپنی تلوار نکال کر یوں کہہ رہے تھے جو یوں کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، ایسے ہی حضور ملاقات کرنے گئے، ان قریب آئیں گے اور جو یہ جھوٹی افواہ اڑا رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ پھر میں نے عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، پھر میں نے عثمان کی طرف نگاہ کی، وہ کہاں ہیں؟ تو دیکھا وہ چل پھر رہے ہیں لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہے، گمسم۔ میں نے دیکھا علی کہاں ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں، مبہوت سے، کوئی حرکت نہیں، پلک بھی نہیں جھپک رہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حوصلہ کیا، سب سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر کو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں میری طرف سے خود عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں گئے، صاحبزادی کا مکان تھا، بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کپڑا لگا ہوا تھا، کپڑا ہٹایا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان میں تھے تو حسین تھے، پردہ فرما گئے پھر بھی حسین ہے۔ پھر مسجد میں آئے، سب کو جمع کیا، حوصلہ دیکھیں ان کا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ امت کو پیغام ہے، حالات کتنی پریشان کن ہو جائیں حوصلہ مت ہارو، ہمت مت ہارو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھ گئے، سب کو جمع کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہنا پڑا اے عمر آپ یہاں آ جائیں، پاس بٹھائے۔ پھر سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول تو ہیں کہ ان کو اگر موت آ جائے گی یا شہید ہو جائیں گے تو کیا تم لوٹ جاؤ گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کی آیتیں سنی تو علماء حضرات فرماتے ہیں قرآن پاک میں کتنے مواقع ہیں، کوئی کہتا ہے 30، کوئی کہتا ہے 35 مواقع ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے چاہا پھر اللہ نے وحی بھیجی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ بھی تو قرآن کے اندر جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جملہ فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے ان کا انتقال ہو گیا، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لیں اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ کس دل پر پتھر رکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا ہوگا، لیکن حوصلہ بتایا امت کو، حالات کتنے ہی مشکل آ جائیں آدمی ہمت نہیں ہارے۔ ایمان والا، ہمارے دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اتنی مضبوط بنیاد ہے یہ اللہ پہ توکل کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہاں، ہمارے پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابی ایک صاحب آئے، وہ صاحب آ کے کہنے لگے، شکایت کرنے لگے، قحط سالی ہے، فصلیں خشک ہو گئی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو۔ چلا گیا، دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا مال کی بہت قلت ہے، تنگ دستی ہو گئی، ہاتھ بہت تنگ ہو گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ پھر اور آیا، کہنے لگا نہریں خشک ہو گئیں، باغات جل گئے، فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ مجلس میں سے کسی نے پوچھا الگ الگ مسئلہ، الگ الگ پریشانی، حل ایک ہی بتایا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے نہیں بتایا، یہ اللہ نے۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفار کرو، اللہ غفار ہیں، اللہ تعالیٰ موسلا بارش دیں گے، بیٹے دیں گے، مال دیں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے، یہ تو اللہ نے فرمایا۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب بہت سخت بیمار ہو گئے، 2018 کی بات ہے، رائیون کا سالانہ اجتماع تھا، درمیان میں ایک حصہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا حصہ ہونا تھا باقی، درمیان میں وہ آئے، حویلی میں آئے اور ہسپتال جا رہے تھے، ایمبولینس میں ان کو لے کے جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے حویلی میں جہاں ہمارے حضرات ہیں ان کے پاس لے کے چلو۔ آئے وہاں پر اور آ کر حاجی صاحب فرمانے لگے میں ہسپتال جا رہا ہوں، بیمار ہوں، بس میری طرف سے یہ پیغام دے دو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ استغفار بھی عجیب چیز ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صادق صدیق سے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ جس سے کوئی غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے یہ سنا، یہ اس کا عمل اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گا، جو کوتاہی ہوئی ختم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ توبہ ایسی چیز ہے، ہاں سچے دل سے نادم ہو، افسردگی
شرمندگی، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پریشانی آ گئی۔ فرمایا نہیں، یہ کہو کون سا گناہ نہیں ہوا کہ پریشانی آ رہی۔ فرمایا ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤون، بنی آدم سارے کے سارے تو گنہگار ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے، توبہ کر لے۔ توبہ کی شرائط ہیں، دل سے ندامت ہو، جس گناہ میں ہے اس کو چھوڑ دے، اس سے جدا ہو جائے، پکا عزم کرے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو حق تلفی ہوئی ہے علماء سے پوچھے اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے، اس کو پورا بھی کرنا ہے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ جو حق تلفی ہوئی ہے پوچھ کر اس کو پورا کرے، اس کی قضا کرے، اس کو ادا کرے، اس کی کفالت کے لیے، اس کی کفایت کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ پوچھے علماء حضرات سے، اس کو پورا کرے۔ آدمی یہ سوچتا ہے میں تو واقعی گنہگار ہوں، میں نے کئی دفعہ توبہ کر لی ہے، لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے، باوجود توبہ کرنے کے کوشش بھی کی پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، کیا کرے آدمی؟ علماء حضرات فرماتے ہیں جو اس نے توبہ کی نا پہلی دفعہ وہ ضائع نہیں گیا، محفوظ ہو گیا، نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ پھر توبہ کر لے۔ کسی نے کہا باز آ ہراچ ہستی باز آ، گر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ما درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی باز آ۔ تم کچھ ہو، کوئی ہو، تم سے گناہ بہت ہوئے، تم کہتے میں نے توبہ کی پھر توڑ دیا اس کو، پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے دربار میں نومیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ کسی نے گناہ کیا معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو اس کو یقین ہے اس کا کوئی پوچھنے والا، جبھی تو معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا۔ پھر وہ جاتا ہے، جب تک اس کے مقدر میں ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے، بشریت پھر غالب، پھر گناہ ہو گیا، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے تو پکا عزم کیا تھا میں نہیں کروں گا، ہو گیا، اے اللہ معاف کر دے، میں اب کے معاف کرنے نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو گناہ ہو گیا تھا، معافی مانگی تھی میں نے معاف کر دیا تھا، پھر گناہ ہوا پھر معافی مانگ رہا ہے، گواہ رہنا میں نے پھر معاف کر دیا۔ وہ جاتا ہے، پھر جب تک مقدر میں ہوتا ہے محفوظ رہتا ہے، پھر بشریت غالب، پھر گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ کر کے معافی مانگ کر تھک جائے گا، لیکن میں معاف کرتے کرتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول شب قدر 1000 مہینوں سے افضل اگر مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، بہت ساری عبادت، لیکن کیا فرمایا یہ پڑھ لیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ انک عفو یہ اللہ کا ایسا نام ہے کہ جب اللہ معاف کرنے پر آتے ہیں صرف یہ نہیں کہ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، جن فرشتوں نے لکھا نا گناہ کرامن کاتبین کاندھوں پر بیٹھے ہوئے، اللہ ان سے بھی بلا دیتے ہیں۔
جب بندہ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر، دیکھو فلاں ابن فلاں نے مجھ سے صلح کر لی، معافی مانگ لی، اب ایسا ہو گیا اب گناہ نہیں کرے گا، میرا محبوب بن گیا۔ آدمی اگر کوئی پیالہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو اس میں جوڑ بھی لگا دیتے ہیں، آج کل چیزیں آ گئی ہیں جوڑیں، لیکن جہاں جوڑ لگائے نشان باقی رہتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ یہ نشان بھی باقی نہیں رکھتے، ایسا معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں، کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا، یا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں اللہ کا کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ جتنے حالات آ رہے ہیں طریقہ یہی ہے، شور شرابہ کرنے کا، واہ ویلا کرنے کا، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل ہوگا ہم اللہ سے کہیں اے اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اور واقعی حقیقت ہے یہ، اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اتنی لاپرواہی ہوئی ہے، اتنے گناہ ہوئے ہیں، اتنے گناہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرمانے اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ، زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دے گناہوں سے، تیرے گناہ آسمان کی چھت تک لگ جائیں، اور مجھ سے ایک دفعہ معافی مانگ لے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایک لمحے ایک جھٹکے میں سب کو معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل یہی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ کون ہے جو ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ وہ اللہ ہے جو عدم سے وجود بخشتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ جو جتنے حالات ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، معافی مانگیں، رجوع کریں، اللہ حالات کو بدل دیں گے، یقیناً اللہ حالات کو بدل دیں گے۔ اللہ نے حالات کو بدلا ہے، جتنا فساد ہے یہاں زمین کے اوپر، اللہ نے اعلان کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا فساد خشکی اور تری میں، فرمایا اے انسانوں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ دنیا کائنات اللہ نے یہ سبب کے تحت چلائی ہے، اور سارا نظام اس کے اسباب ہمارے اعمال ہیں، مال نہیں ہیں، نقشے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں، عہدے منصب نہیں ہیں، ان کو اسباب قرار نہیں دیا، وہ تو ہمارے اعمال اسباب۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے پچھلی قوموں کے واقعات سے۔ قوم عاد عذاب کیوں آیا؟ ایک ایسی تیز ہوا آئی، ساری قوم ختم ہو گئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمود عذاب کیوں آیا؟ فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، قوم ختم ہو گئی۔ قوم لوط پوری بستی کو اوپر اٹھا کے جبرائیل علیہ السلام نے الٹ دیا، ان پر آگ کی برسات ہوئی۔ قوم شعیب سخت گرمی، بادل دیکھا، کہا اس میں شاید ہوا ہوگی، بادل میں بارش کا پانی ہوگا، اس میں تو آگ بھری ہوئی تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ یہ قوم کے واقعات، قوموں کے واقعات اللہ نے ہمیں سنائے، اس امت کو۔ ابلیس اللہ کے بہت قریب آ گیا تھا، اللہ کا درباری بن گیا تھا، فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا، راندہ درگاہ ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی، ابا، اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ رجوع الی اللہ،
اور پھر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے، گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ گناہ جو ہے نا، اس کے بڑے مضر اثرات ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ گناہوں کے مضر، ہاں سزا جزا اس کی جگہ تو آخرت ہے، لیکن دنیا میں اس کے مضر اثرات آتے ہیں۔ جتنی پریشانی آتی ہے نا، مشکلات آتی ہیں، بعض چیزیں تو ابتلا ہیں، اللہ تعالیٰ درجات اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ابتلا ان پر آئی، لیکن گناہوں کی وجہ سے جو دنیا کے اندر مضر اثرات پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس کا دل کا چین ختم ہو جاتا ہے، اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، کہیں چین اور آرام نہیں ملتا گناہوں کی وجہ سے۔ آدمی اپنے آپ کو پڑھے، کہاں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوئے ہیں، اور توبہ کر لے اللہ کے سامنے اور رجوع کر لے، اور وہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے۔ اور بعض تنہائی کے گناہ ایسے ہوتے ہیں، تنہائی کے گناہ، اس کے ایسے مضر اثرات ہیں، آدمی کو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی خلوتوں کو، تنہائیوں کو پاک صاف نہ رکھے، جلوت کے جتنے اعمال کرے گا، بہت اچھے اعمال کر رہا ہے، اس میں کوئی رونق نہیں آئے گی، کوئی نورانیت نہیں آئے گی، اس میں کوئی خوشبو نہیں پیدا ہوگی، اور جلوت ہے اس کا انحصار خلوتوں پر، تنہائی۔ آدمی تنہائی کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ باتیں بھی کرے۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سے ایک میواتی نے، پرانے تھے، فرمانے لگے، حاجی صاحب آپ کی تو جلوتیں ہیں، خلوتیں تو ہیں ہی نہیں، تنہائی میں جلوتیں ہی جلوتیں۔ یعنی تنہائی کے اندر اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا، تنہائی کے اندر اللہ سے معافی مانگنا۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا۔ صحابہ کرام مسجد میں آتے، مسجد نبی میں رات کو نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، دعائیں مانگتے، استغفار کرتے، خاص طور سے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، پھر آخر میں روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نیکی کی انہوں نے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ، یہ اس لیے روتے ہیں، اے اللہ آپ نے موقع دیا ہمیں آپ کی عبادت کرنے کا، آپ سے لو لگانے کا، جیسے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، اے اللہ تو معاف کر دیا، اے اللہ عبادت تو کی لیکن تیرے شایہ نے شان نہ کی تو معاف کر دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت، جو آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے نا رات کا، تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ کیسے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نازل ہو کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کروں۔ روزانہ روزانہ آدمی تو یوں کہتا ہے نا
کہ ہاں کوئی برکت والی رات ہو، میں خوب عبادت کروں گا۔ اب 9-10 محرم کی راتیں آ رہی ہیں، بہت قیمتی راتیں ہیں، 10 محرم کی رات بھی، 10 محرم کا دن بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے دن جو روزہ بھی رکھتے تھے، اور بہت قیمتی رات۔ کسی نے خواجہ صاحب سے پوچھا، اے خواجہ، چہ چیز شب قدر نشانی، شب قدر کی کوئی نشانی ہمیں بتائیں، ہم اس رات جاگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ چہ چیز شب قدر نشانی، جواب ملا ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی۔ تم اپنی ہر رات کو شب قدر بنا سکتے ہو، ہر شب کو شب قدر بنا دو اگر اس کی قدر کر لو۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ خود آ رہے ہیں، خود اعلان کر رہے ہیں، مانگو مجھ سے۔ ہماری پریشانیوں کا حل یہ ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کوئی اور نہیں اللہ کے علاوہ جو ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی نگاہ ادھر جا رہی ہے، کبھی نگاہ ادھر جا رہی ہے، شاید یہاں سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں، وہ صرف اللہ ہے جو ہمارے مسائل حل کرے گا۔ وہی ہمارا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، کارساز ہے، مشکل کشا ہے، وہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ پورا کرے گا، کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مانگے تو صحیح، ہم اللہ سے مانگیں۔ کسی نے کہا ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے، انتظار میں ہے، آئے کوئی اس راستے پر اور میں اس کو دوں۔ اور جب اللہ دینے پر آتے ہیں کہ اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کے خزانے لازوال، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ کے خزانے لازوال ہیں، لامحدود ہیں۔ مولانا یوسف قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے تبلیغ کے اندر یہ بھی سیکھو، اللہ کے خزانوں سے کیسے لینا ہے اور مخلوق کے خدا پر کیسے خرچ کرنا ہے، کہ یہ بھی سیکھو، خزانوں سے کیسے لینا ہے۔ اور واقعی جنہوں نے سیکھ لیا نا، دیکھا گیا ہے ایسے، حالانکہ ظاہری کوئی اسباب نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی، قسمہ پرسی، فقر اور فاقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارے تھے؟ فقر و فاقہ ہے، مطمئن، خوشیاں، اوروں کو خوش کر رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ صحابی آئے، اٹھایا اپنی چادر، اے اللہ کے رسول دیکھیں پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور نے اپنی چادر ہٹائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے صحابوں کو کیسا حوصلہ دلایا۔ عرض کیا خندق کھود رہے ہیں، چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کھدال لیا، مارا، چنگاری اڑی، فرمائی یمن فتح ہو گیا۔ پھر ماری چٹان پر، کھدال ماری، پھر وہ چٹان ٹوٹی، چنگاری اڑی، فرمایا کیسر بھی فتح ہو گیا۔ تیسری مرتبہ مار کر فرمایا کسرا بھی فتح ہو گیا۔ منافقین کہنے لگے پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، یمن بھی فتح، کسرا بھی فتح، کیسر بھی فتح، لیکن صحابہ کرام کو پورا یقین تھا، پورا یقین۔ حضور فرما رہے ہاں ایسے ہی ہے، اور واقعی فتح ہو گیا، فتح ہو گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم دیکھو، دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کوئی نسخہ ہے؟ اللہ محبت کرنے لگے اور اللہ کی مخلوق بھی محبت کرنے لگے۔ فرمایا ہاں، دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جو مخلوق کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے رغبتی حاصل کر لو، وہ تم سے محبت کریں گے۔ مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے، اور مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ لوگوں سے استغنا، مجھے دنیاوی کوئی چیزیں نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے،
اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی دولت۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ فرمایا سب سے خطرناک چیز اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غضب ہے، سب سے خطرناک چیز۔ اس لیے یہ بھی دعا مانگے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں آپ کو ہمیشہ راضی رکھوں، کبھی آپ کو ناراض نہ کروں۔ یہ مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں آپ کو ہمیشہ راضی رکھوں، کبھی آپ کو ناراض نہ کروں۔ حضور نے دعائیں بتائی ہیں، مانگو، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، جس سے اللہ راضی ہو گئے سارے کام بن گئے، پھر کہیں نہیں جانا، اللہ راضی ہے۔ اور اگر اللہ راضی نہیں ہے پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، اور ہماری موت بھی اس حال میں آئے اللہ ہم سے راضی ہو، پھر حشر کے میدان میں ہم جب اٹھیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن، اس آنے والے اتوار کو مستورات کی بیعت ہے، دن کے 11:30 بجے۔ وقت کا خیال رکھیں، دن کے 11:30 بجے قریب میں جگہ بیٹھک ہے، وہاں انشاءاللہ وہاں مستورات کی بیعت ہو۔